Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी, very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine on 365 News only. Monday to Friday live होते हैं 9 से 11 और दुनिया भर की बातें होती हैं. ज़ुहैब हसन, नादिया खान आपके सामने होते हैं और आप पसंद भी कर रहे होते हैं. तो हमारे शो में आज पिछले दिनों तो हमारा कंटेंट कुछ एक जैसा ही हो गया था और हम खुद भी ये सोच रहे थे कि बहुत सी ऐसी बातें जिन पर हम एनालिसिस नहीं हो पा रहा है या आपको नहीं बता पा रहे हैं हम ईरान और इसराइल की ऑब्वियसली वॉर की वजह से. लेकिन आज हमने कंटेंट में ज़रा सी चीज़ें और मज़ीद भी शामिल की है. तो गाज़ा जो पिवटल पॉइंट है, हम हमेशा हमने कहा है ना कि एक अगर आपने कोई मामला हल करना है, ये ऐसी है कि कैंसर का इलाज आपने डिस्प्रिन से कर दिया है, ठीक है, वक्ती तौर पर लग रहा है कि रिलीफ मिल गया मरीज को, लेकिन कैंसर अपनी जगह मौजूद है. तो गाज़ा जब तक वहाँ बम्बार्डमेंट होता रहेगा और इसराइल हमले करता रहेगा तो अमन नहीं आने वाला. और ये वक्तन फवक्तन इस तरह की आप दिस इज द मदर ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स. जब तक ये मसला हल नहीं होगा, यहाँ सीज फायर नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, तब तक दुनिया में अमन आ नहीं सकता. और उन लोगों की बद्दुआएं क्या हमें आराम से रहने देंगी, दुनिया में किसी को आराम से जीने देंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही. तो अच्छा, एक जो आप बहुत ज्यादा हमेशा बात करती हैं, जब भी जिक्र होता है तो आप इस पर बड़ा रीटरेट करती हैं, स्ट्रेस देती हैं. उससे मुतालिक खबर आई कल, वो ये कि कराची और लाहौर एट द सेम टाइम, इन दो जगह रॉ के एजेंट्स पकड़े गए और 4 एजेंट्स कराची में पकड़े गए, 4 ही एजेंट्स लाहौर में पकड़े गए. फिर उनकी कन्वर्सेशन वो भी उन्होंने देख ली कि जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे इंडिया के रॉ के, उनके साथ कम्युनिकेशन थी. वो बता रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे कि कहाँ करना है, कैसे मॉनिटर करना है, कॉप्टर कैंप का इस्तेमाल करके उस जगह को सर्वेलेंस वहाँ की करनी है. तो ये बड़ी तशवीश की खबर है. और अक्सर आप जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पाकिस्तानी है जो उनके लिए काम कर रहे थे, और या ये कि वहाँ से आए हुए थे, विजिट पे थे, या वैसे बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ये कौन है? देखिए, आज हमने शो में कंटेंट का हिस्सा बनाया. स्लीपर सेल्स भी होते हैं, आप मकामी लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, पूरा ये नेटवर्क होता है. और इसके साथ साथ आपके एजेंट्स भी आते हैं, यानी रॉ के एजेंट्स भी काम कर रहे होते हैं अंडर कवर, और उनको भी पकड़ा जाता है. वक्तन फवक्तन इस नेक्सस को तोड़ा जाता है. लेकिन यहाँ पर मकामी लोग भी उनको असिस्ट करते हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं. उस पर मुझे एक बात याद आई बड़ी खौफनाक, जो 90s में मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, इतना मैं समझ भी नहीं थी सारा. ज़ुहैब, 90s में मैं एक बार लाहौर में ही थी और किसी प्रोजेक्ट के लिए गई हुई थी, और वहाँ मुझे रेंटा कार वाले एक भाई थे जो 2-3 दिन से सारे प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प कर रहे थे, शूटिंग. तो तीसरे दिन कोई बात हुई, मैंने कहा भाई आप कहाँ से हैं? इधर ही सेटल हैं, गाँव से हैं वो. तो कहते हैं आपको बात बताऊँ, बताइएगा नहीं किसी को, मैं इंडिया से हूँ. इंडिया से कैसे? तो हैरानी हुई आपको? तो मैंने कहा अच्छा आप पार्टीशन के टाइम पे आए? कहते नहीं, हम उसके बाद आए हैं और हमारी फैमिली को भी मैं बुला रहा हूँ, और अभी मैंने अपनी माँ को बुलाना है, उसका टाइम आ गया है. मैंने कहा उसका टाइम कैसे, क्या मतलब? कह रहे हैं कि जी होता ये कि जब कोई किसी की डेथ हो, ये 90s की बात बता रही हूँ, आज की नहीं, किसी की अगर डेथ हो तो उसका ID कार्ड को इस तरह हम चुरा लेते हैं और उसकी आइडेंटिटी बना देते हैं. तो किसी इंतकालशुदा खातून के ID पे उसकी माँ आएगी. मैंने कहा तो आप कैसे आए? कहते मैं भी ऐसे आया, मैंने किसी की आइडेंटिटी ले ली, वो शख्स जो कि मर गया है. तो मेरी तो उससे तो मैं बड़ी डरी. मैं कहा ये क्या, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने सालों बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या पता ऐसे होता नहीं. बिल्कुल ऐसे. देखें, जो लोग इमिग्रेशन में सारे मामलात जो होते हैं, फेक ID पर वो ट्रैवल करते हैं, उनके पासपोर्ट्स बन जाते हैं, फेक ID पर रह रहे होते हैं, रेजिडेंस ली हुई होती है. तो ये बिल्कुल हकीकत है अपनी जगह. इसी तरह काम करते हैं स्लीपर सेल. और यही हमारी जो अचीवमेंट है ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो यही अचीवमेंट है कि वो उनको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्रैकडाउन होता है और उस नेक्सस को तोड़ा जाता है. तो देखिए ये नेक्सस तोड़ा गया. और अभी तो देखिए ना नादरा की कितनी सख्त हो गई हैं सारी शराइत वगैरह. पहले तो बस बेफॉर्म पे काम हो जाता था, ये तो अब इतना CNIC कार्ड्स बन रहे हैं. पहले कहाँ? तो आपको याद है पिछले दिनों जब ये पाक इंडिया वॉर का हो रहा था तो DGSPI ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी और वाज़ेह तौर पर बताया था कि वो कैसे वहाँ का सर्विंग वहाँ जर्नल था और वो बाकायदा तौर पर कम्युनिकेशन था. उसने डिवाइसेस यहाँ पर दी हुई थी और उसने कहा कि बस स्टेशन पे जाओ, वहाँ बड़ी तादाद होती है लोगों की, हमें बहुत ज़्यादा खून चाहिए. तो पूरे एविडेंस दिखाए थे, फोन कॉल्स थी, फोन टैप किया था बाकायदा. तो ये हमने एविडेंस दिखा चुके हैं, बारहा दिखा चुके हैं, इसीलिए दुनिया में एक्नॉलेज कर रही है. बहुत अच्छी बात है ये लोग पकड़े गए. ये कितने इनकी वजह से हादसे हो सकते थे, लेकिन ये कि ये चलता रहेगा, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट. तो इस पर हम बात करेंगे. और देखिए एक और एक्नॉलेजमेंट हमारे क्या है, हम UN सिक्योरिटी काउंसिल के अब हम चेयरमैनशिप हमें मिलने जा रही है. तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी. हमारे जो वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब है तो वो ये जिम्मेदारी संभालेंगे. उनकी एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है और सारे मामलात पर जो इस खित्ते में मामला
चल रहे हैं या फिर यूक्रेन और रशिया की वॉर है और दीगर मामला, क्योंकि यूएन तो सारे मामला देखता है, और आप ये तो वो देखें ना, जुलाई में ये सदारत संभाल लेंगे इसकी। माशाल्लाह। ये अब ये इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान के लिए रिस्पेक्ट है, रिकग्निशन है, और क्योंकि हमने साबित किया है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग जो हैं, हम जो हैं कौम हैं, और ये कि हमने कभी किसी के ऊपर इस तरह ज्यादती नहीं की, जी टेररिस्ट हमें भारत बुला रहा है, ये वो, हमें तो हम विक्टिम है। ये तो स्टैंप है हमारे ऊपर, देखे ना, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत नहीं, जो टेररिस्ट वाली इन्होंने लगाई थी ना, जो इन्होंने वो तो कैंपेन step भारत ने लगाई थी कि शुरू की हुई थी कि पाकिस्तान का इमेज खराब करो, टेररिस्ट हैं, ये वो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। हम इमर्ज हुए एज हीरोज। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका काम ही पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के मामला देखना है, एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है सारी करना है, उसकी सदारत पाकिस्तान को जुलाई में मिलने माशाल्लाह, बड़ी बिग एक्नॉलेजमेंट, कितनी अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लेकिन ये कि गजा, और फिर हमने शुगर स्कैंडल की बात कर दी है, कार्टेल मतलब हो गया यहाँ पर, बिल्कुल जो चीजें हैं, जो मसाइल हैं, वो भी हमारे ही मुल्क के मसाइल हमें ओन करने हैं और उनको हमें ठीक भी करना है। लेकिन हम आगाज करते हैं राजन शाहीन का गजा की बात करते हुए। गजा में 78 लोग इस ये जो हमला हुआ है 2 दिनों के अंदर शहीद हो गए हैं, और बहुत बुरी सूरत हाल है। जो उनके आर्मी चीफ ने कहा था वो लग रहा है कि उस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब हमारा फोकस गजा पर है और हम मजीद हम लोग को तेज करेंगे। तो ये सूरत हाल, इंसानी अलमिया, ये जेनोसाइड जो हो रहा है, इसको कौन रोकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तो सीजफायर करा दी है, लेकिन गजा पर वो नहीं ये सोच रहा है। मेन तो वाकई लोगों दुनिया की इनको रिस्पेक्ट ट्रंप को मिलती है अगर ये गजा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म कर देते। तो सीनियर तज्जियाकार मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताएं कि गजा का मामला तो जू का तू है, बल्कि ज्यादा एग्रेशन से इसराइल वहां पर अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो ये किस तरफ जाएगा मामला? सबकी नजर ईरान पर चली गई थी, मिडिल ईस्ट पर चली गई थी, लेकिन वो तो अपने मिशन पर काम कर रहे हैं इसराइली। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी, अगर इस मिडिल ईस्ट का कोई फ्लैश पॉइंट है तो दैट इज पैलेस्टाइन और गजा। इसके बगैर, इस इशू को एड्रेस किए बगैर, इसको सॉल्व किए बगैर आप मिडिल ईस्ट के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस का कभी भी कोई ख्वाब नहीं देख सकते। यही वजह है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो कैजुअलिटी सफ़र की है इस ईरान और इसराइल की मुठभेड़ में, जिसमें यकीनन अमेरिका बज़ाते खुद शामिल हो गया था, तो वो गजा के इशू को हुई। तकरीबन ये 12 दिन की जंग में इसराइल ने सिर्फ़ और सिर्फ उनके नाम नहाद जो इमदादी मराकज़ हैं खुराक के लिए, वहाँ पे जमा होने वाले खुराक के हसूल के लिए, खाने के हसूल के लिए तकरीबन 600 लोगों को जो है 12 दिनों के अंदर जो है वो शहीद कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और मैं समझता हूँ एक लम्हा फिक्रिया है। और ये कोई कॉम्पिटेंट नहीं थे, कोई लड़ने नहीं गए थे, ये तो बेचारे अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए वो जो मुट्ठी भर उनको खाना वहाँ फराहम किया जाता है उसके हसूल के लिए गए हुए थे। ये सब लोग अपने हाथों में बाल्टियाँ और मुख्तलिफ बर्तन लेकर जाते थे, लेकिन वापसी पे लोग इनको अपने कंधों पे इनकी लाशें उठाए जो है वो जो एड है वो भी एक ट्रैप था, या ये कि एड तो क्या, जो भी बेचारे ये जाते हैं अपने अनाज लेने, ये एक ट्रैप है। उनको पता है कि ओपन में आएंगे और हम उनको जो इनका निशाना जो है को बना सकते हैं। जी, उसमें वो सारे निहत्ते अनआर्म्ड होते हैं, किसी किस्म का उनके पास कोई असला, कोई हत्ता का डंडा तक किसी के हाथ में नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इसराइल की एक जो जुल्म और जारहियत है, और इस तरीके से इस वक्त अमेरिका का इस पे खामोश रहना। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो जो इब्तदाई बयान था जब वो सदर बने थे कि मैं जो नई जंगें शुरू नहीं करूंगा, मैं जंगबंदी करवाऊंगा, और ख़ास तौर पे उन्होंने बड़ा जल्दी में जो है गजा के अंदर जंगबंदी का एक ऐलान करवाया। वो भी एक ट्रैप था कि जिसके तहत फौरी तौर पे जो मज़ाहमती तंजीमें हैं उन्हें प्रेशर में ला के अपने कुछ कैदी रिहा करवाना था, और वो कैदी जैसे मुख्तलिफ मराहिल में रिहा हुए उसके बाद जंगबंदी जो है दोबारा जो है एक फुल फ्लेज वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई। और आपने देखा कि अब तक जो है इसराइल और अमेरिका जो है इस जंगबंदी के हवाले से किसी भी संजीदा एफर्ट जो है उसे कामयाब नहीं होने दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप आपके इल्म में है कि इस वक्त उन पे एक बड़ी ऑब्सेशन शिकार है, और वो का शिकार हैं कि उन्हें इस वक्त दुनिया जो है वो अमन के नोबेल इनाम के लिए जो है वो नामजद करे। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने हकीकी मानों में इस अवार्ड के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है तो उनका जो एक टेस्ट है वो इस गजा के अंदर जंगबंदी के हवाले से है कि यहाँ पे मालूम होगा कि उनकी एक फ़ोन कॉल जो है वो कितनी मौसर होती है, क्योंकि वो ये तो बहुत दावत करते हैं कि मैंने इसराइल को फ़ोन कॉल की और ये जंगबंदी, और मेरी फ़ोन कॉल पे उनके तैयारे वापस चले गए। अगर तो आप इस कदर ज़्यादा रिमोट कंट्रोल तरीके से इसराइल को चला रहे हैं, बल्कि हकीकत भी यही है
کہ جیسے ہی آپ کے بقول یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول آخری 2 دنوں میں مار پڑنے لگی بہت زیادہ اسرائیل کو، تو ان کی بہت زیادہ چیخیں جو ہیں نیتن یاہو کی، سر مجھے وہ یہ وائٹ بتائیں ہاؤس کہ تک پہنچی اور آپ نے اسیس کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا خاکہ کیا ہے ان کے ذہن میں غزہ میں امن کا، پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کا خاکہ کیا ہے؟ یعنی چاہتے فلسطینی نکل جائیں سارے بالکل، تب وہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ ہمیں کلیئر نہیں چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، ان کو بڑے روشن مستقبل کا خواب دکھا کے کبھی مصر کی طرف ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، کبھی اردن کی میزبانی میں جانے کا ان کو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہ فلسطینیوں کی زمین ہے، وہ اس زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کوئی دنیا بھر سے لائے ہوئے یہودی آباد کار نہیں ہے کہ 4 بم گرے ہیں صرف اور صرف آپ کہہ لیجئے ایران کی طرف سے تو انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کیا ہے، یا تو وہ زیر زمین سرنگوں میں جا چھپے ہیں اور یا وہ روشن مستقبل کا خواب ساتھ ہی لیے جو ہے ان ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں کہ جہاں سے ان کو زبردستی لا۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پہ فلسطینی عوام کا اور اس نام نہاد طور پہ یہاں پہ لا کے بسائے ہوئے اسرائیلی شہریوں کا۔ اور اس وقت اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پلان، تو ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ جس طریقے سے اپنا جو نظام حکومت چلانے کے یا نظام مملکت چلانے کے عادی ہیں، وہ میرے خیال اب تک تو دوسری بار واضح کر رہے ہیں کہ وہ کسی سسٹم میں تو بلیو نہیں کرتے، یعنی یہاں پہ اگر ان کی کوئی کانگریس ان کے خلاف کوئی مواخذے کی کارروائی کرتی ہے تو اسے بھی ایک سازش قرار دیتے ہیں، اگر ان کا میڈیا ان کو یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے تو بڑے بمبار طیارے استعمال کیے تھے B-52 لیکن وہاں زمین پہ تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، تو وہ اس میڈیا کو جو ہے ننگی گالیاں جو ہے وہ دیتے ہیں اور ان کے خلاف اس قدر غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی قومی ٹی وی نیٹ ورک پہ، ایون امریکہ کے نیٹ ورک پہ بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ تو یہ ان کا ایک انداز حکمرانی ہے۔ ایک دن پہلے جو ہے ان کو دنیا کا جو سب سے اچھا اور سب سے صاف شفاف آدمی جو ہے وہ ایلن مسک لگتا ہے، اگلے ہی دن ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے غلیظ اور بدترین آدمی ہے۔ تو اس طرح کی متلون طبیعت کے صدر جو ہیں، اگر آپ ان سے کوئی ایک ایجنڈا ڈیمانڈ کریں یا ان سے ایک روڈ میپ ڈیمانڈ کریں، وہ تو بیسیکلی ایک جیسے کہنا چاہیے ایک تھرڈ کلاس جو آڑتیا ہوتا ہے نا، کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے تو مال سمیٹ لو، مال اکٹھا کر لو، ان کا تو یہ طریقہ واردات ہے۔ نہیں، اب کریڈیبلٹی رہی بھی نہیں ان کا اپنا میڈیا اس وقت۔ اب سر دیکھیں کہ یو ایس میں کتنا اینٹی ٹرمپ ہو گیا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اپنے میڈیا کو، اپنے چینلز کو کہ یہ تو جھوٹے ہیں، فیک نیوز دے رہے ہیں، فیک میڈیا۔ اب مطلب ایک پریزیڈنٹ اپنے میڈیا کو کہہ رہا ہے جو کہ، اور پھر اس کا مطلب یہ کتنے سٹرونگ ہیں، اگر اپنے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ ایکچولی کتنے سٹرونگ ہے اور ان کو کتنے نان سیریس طریقے سے ان کے اپنے لوگ اور میڈیا ٹریٹ کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو جوک ہے، جو کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے مسٹر، اب تو حالت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو وائٹ ہاؤس ہے وہ ایک ٹرینڈ چلانے کا سوچ رہا ہے کہ جس میں ٹرسٹ، یعنی ایک ٹرینڈ چلایا جائے گا کہ ٹرسٹ ٹرمپ، یعنی اس وقت امریکہ کا صدر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے اپنے ہی عوام کے اندر، اپنے میڈیا کے اندر۔ اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے جو ماضی میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے، کیونکہ وہ جس انداز سے وہاں لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، ممالک کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے وہ جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے اس کی خلاف ورزی کرتی، تو انہوں نے اب اپنی ایک دکان کھول لی ہے ٹروتھ سوشل کے نام سے، اور وہاں سے وہ جو ہے یہ سارے سر بڑی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل۔ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے سینئر تجزیہ کار جو یو ایس میں بھی رہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ایشو کیا بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے نا ٹرمپ، اور ان کا میڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے، تو یہی ان کی امپیچمنٹ کا باعث بنے گا اور یہی عوام میں نیریٹو ٹرمپ کے خلاف بنے گا کہ آپ نے کیوں پھر اتنا بڑا حملہ کیا۔ اپنا میڈیا بہت خلاف ہو گیا ہے اور وہ پریشان ہے اس بات سے بہت۔ دیکھیں جی، ان کے جو اپنے اسٹیٹ آرگن ہیں، ان کی جو انٹیلیجنس چیف تھی تلسی گبارڈ، جب انہوں نے اس سے پہلے یہ بیان دیا کہ ایک ماہ پہلے بیان دیا کہ ہماری جو انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، بالکل، تو انہوں نے اس رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا۔ اب دوبارہ جب اسی انٹیلیجنس رپورٹ نے جو لیک ہوئی ہے بنیادی طور پہ جو کانگریس کو سبمٹ کی گئی ہے اور وہاں سے میڈیا کو لیک ہوئی ہے، اس میں جب کہا گیا کہ اس وقت ہے وہ ایک مختلف موقف پیش کیا گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس رپورٹ کو درست مان رہے ہیں، یعنی ایک رپورٹ جو ان کے موقف کے خلاف جائے اس کو وہ دیوار سے دے مارتے ہیں، اور دوسری رپورٹ جو ہے اس کو وہ لہرا کے جس طریقے سے وہ اپنے دستخط والی فائلیں انتہائی بھونڈے انداز میں اپنے ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے کے بعد دکھاتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ حکمرانی ہے، یہ طرز حکم۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے نا، یہ بائیڈن کو جس طرح ٹھٹھا کیا کرتے تھے ان کی عمر کے حوالے سے یا ان کی ذہنی حالت کے حوالے سے، تو آپ نے لیٹلی دیکھا ہوگا
خود بھی 2 بار جہاز کی سیڑھیوں سے ٹھڈا کھاتے ہوئے دنیا میں ان کو دیکھا کہا ہے۔ بالکل ایسے. کیونکہ جی اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ اسرائیل کے بارے میں جو بیانات ٹرمپ کے آ رہے ہیں یہ بھی بڑے حیران کن ہیں. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے ایسے بیان، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بڑی مار کھائی ہے آخری دنوں میں اور نیتن یاہو نے میری بات نہیں مانی ہے، مجھے بڑا اس پر غصہ ہے. تو یہ جو اسرائیلی لابی فیصلے لیتی ہے یو ایس میں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں بھی دوریاں کچھ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اسرائیلی لابی تو صرف اور صرف اس وقت ان کی پلے کرتی ہے نا جب ان کا انتخابات کا فنڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک دوڑ ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے اسرائیل نوازی اور اس کی بالکل سرپرستی ایسے کی جاتی ہے. اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں، جی مصعب ختم ہو گیا. Sorry, break کا آپ سے بھی دوبارہ time. جی. آپ کو لیں گے، انوائٹ کریں گے اور اس میں پھر بات کریں گے ان معاملات پر. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ معاملات بڑے ڈفرنٹ قسم کے چل رہے ہیں، جیسے چلتے ہیں چلتے آئے ہیں ویسے نہیں ہو رہا ہے. اور ہم وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کی طرح. کیپ واچنگ، گڈ مارننگ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں نادیہ خان، سہیب حسن اور لائیو ٹرانسمیشن میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں، بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے بس میں کہتی ہوں ٹائم کی بات ہوتی ہے، ٹینشن، پریشانیاں، آزمائش، امتحان زندگی میں چلتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سوشل میڈیا کا استعمال ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور اس کو چینلائز بھی کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے. پھر زبردستی ہم نے دیکھا ایک واقعہ جو ثنا یوسف کا ہوا، بڑا دلخراش واقعہ ہوا کہ وہ لڑکی بار بار جب ریفیوز کر رہی ہے، یہ پولیس نے بتایا یہ کیس ہی مطلب ریپیٹڈ ریجیکشن کا کیس تھا یہ، اور اس کے کانسیکوینسز کیا. بالکل. اور اس نے پھر کس طریقے سے قتل کیا. اب اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، 365 کے نمائندے صدام منگٹ نے میں جوائن کیا. صدام بہت شکریہ وقت دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں ابھی تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے اور اس لڑکے نے اعترافی جو بیان دیا اس میں کیا بتایا اس نے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیس کی پیش رفت کی اگر ہم بات کریں تو ملزم جو ہے وہ اس وقت جوڈیشل ہو چکا ہے اور ملزم کا جو 164 کا بیان ہوتا ہے جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کیا جاتا ہے، وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس بیان میں ملزم نے بالکل اعتراف جرم کیا ہے. اور ملزم کا جو دیا گیا بیان ہے وہ آئی جی اسلام آباد کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بالکل ایک ہے. جس طرح آئی جی اسلام آباد نے جو کچھ اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا وہی تمام تر بیان جو ہے وہ ملزم کا 164 کا بیان جو مجسٹریٹ سعد نذیر ہیں ان کے سامنے ریکارڈ کروایا گیا ہے. اس میں ملزم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے ثنا یوسف کو جو ہے وہ ملاقات سے انکار پر جو ہے وہ قتل کیا ہے. ملزم نے یہ بھی بتایا کہ پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے ثنا یوسف نے مجھے بلایا اور اس کے بعد پھر سارا دن جو ہے وہ مجھے انتظار کروایا اور اس کے بعد ملی بھی نہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. پھر اس کے بعد ملزم نے یہ بھی اپنے بیان میں بتایا کہ ثنا یوسف نے واپس جانے کو کہا اور پھر ثنا یوسف کی برتھ ڈے پر جو میں گفٹ لے کر آیا تھا، جو میں کیک لے کے آیا تھا، وہ بھی چیزیں جو ہے وہ ثنا یوسف نے گفٹ بھی جو ہے وہ مجھ سے نہیں لیا. بیان میں اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ 2 جون کو ثنا یوسف نے دوبارہ ملاقات کے لیے بلایا لیکن وہ مجھ سے جب میں یہاں پر پہنچا کافی انتظار کے بعد بھی ثنا یوسف نے میرے ساتھ ملاقات جو ہے وہ نہیں کی. اس کے بعد ملزم نے یہ بھی صدام مجھے بتائیں کہ کوریبوریٹ یہ بیان جو اس کا ہے یہ اس کی فون کالز، کیونکہ موبائل تو ثنا یوسف کا اس کے پاس تھا اور پولیس نے اس کانفسکیٹ کر لیا، تو یہ ایویڈنس کوریبوریٹ بھی کر رہا ہے اس کے بیان سے؟ نہیں، بالکل انٹیروگیشن ہوئی ہے سارا، اس نے مانا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے. بلکہ اب تو یہ کہ اب سزا کب ہوگی فائنلی، ویسے سوئفٹ آئی تھنک یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے بڑا سوئفٹ ہوا ہے، لیکن اب سزا اس کو جو فائنل ہے یہ کب سنائی جائے گی، یہ بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں سزا کی اگر ہم بات کریں نا تو ملزم تو جوڈیشل ہو گیا ہے. اب وہ جو ایک ٹرائل ہے، جو سارا جس طرح کیس چلتا ہے وہ چل رہا ہے. سزا تب ہوگی جب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک پراپر جو چلان ہے وہ عدالت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوگی. اور ہم یہی امید کرتے ہیں اسلام آباد پولیس سے بھی کہ جس طرح بڑی جلدی 24 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کیا ہے، جس طرح سپیڈی چیزیں کی ہیں، تو چلان بھی جو ہے بہت ضروری، کیونکہ نور مقدم کے کیس میں کتنا سالوں تک جو انویسٹیگیشن چیزیں سب چلتا رہا، تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ فیملی کو انصاف ملے جلد از جلد. اچھا، اس کیس میں کہیں بھی اس شیطان کے لڑکا تو کیا بولوں، شیطان کی فیملی نے کہیں اس کا کہ جی مینٹل سٹیٹ اس کا ٹھیک نہیں تھا، نفسیاتی تھا،
کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ججمنٹ میں جو ہوتی ہے تھوڑا ٹائم جی، لگتا ہے. وہ کچھ بچنے کا کہیں ایک انہوں نے راستہ ہے یہ نا. بولا کہیں بھی کہ نفسیاتی اس کو مسئلہ تھا, یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا, کچھ ایسا؟ نہیں دیکھیں, ایسی کوئی بات جو ہے وہ ملزم کی فیملی کے سامنے سے تو ابھی تک پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کہا ہو کہ اس کا ذہنی توازن اور بلکہ ان ٹھیک کے نہیں ہے فادر یا کا کوئی اس کے فادر کا بیان بھی آیا تھا کہ اس نے اگر کیا ہے تو اس کو دیں سزا. بالکل دیکھیں, اور جو گاڑی یہ لے کے آتا تھا وہ بھی پولیس نے پکڑی تھی. اچھا, جو پسٹل تھا وہ بھی برآمد ہو چکا ہے. پولیس کا جو انویسٹیگیشن ہے نا, اس کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب ایک واردات ہوئی, اس کے بعد پولیس نے بھاگ دوڑ کی, 24 گھنٹوں میں ملزم کو پکڑ لیا, ساری چیزیں ہوگی ویل ڈن. لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے نا, ہمیشہ پولیس اس میں کمزور رہتی ہے کہ جو بھی ملزم ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, کوئی قاتل ہے, جو بھی ہے, اس کا جو چلان ہے نا وہ بر وقت اور اسٹرانگ کیس جو ہے وہ پولیس نہیں, ہاں پروزیکیوشن بڑی کمزور ہے, آپ صحیح کہتے ہیں. جی بالکل, انویسٹیگیشن کمزور ہونے کی وجہ سے ملزم جو ہے ان کو کافی جو ہے وہ عدالت میں, چونکہ عدالت تو پابند ہے, ان کو ثبوت ملے گا, چیزیں سامنے آئیں گی تو عدالت سزا سنائے گی. تو یہ یہاں پہ, اور پھر 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی کیس کا. 14 دن کے اندر ہر صورت چلان جو ہے وہ عدالت میں جمع کرنا ہے. جی, اس چلان کی ایگزامپل اگر بنانا ہے تو یہ جلدی فیصلے آنا, صحیح فیصلے آنا بڑا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسا ہماری سوسائٹی میں ہو نہیں. ویسے یو نو زہیب, اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم. صدام, بہت شکریہ آپ نے اس کیس سے متعلق ہمیں ڈیٹیلز دی. ابھی کچھ سالوں میں پاکستان, دنیا بھر میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ہراسمنٹ, ان کے مرڈرز بہت کامن ہو گیا ہے, خاص طور پہ لڑکیاں. یہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے نا, اس کے دونوں طرف اس کے پروز اینڈ کونز بھی ہیں. اگر آپ اس کو, اچھا بریک ہم نے لینا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. رائز اینڈ شائن کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ ڈسکشن ہونی چاہیے اس بات خبریں بھی ہیں جو آپ کو پہ. بتانی ہیں. گڈ مارننگ, دیکھتے رہیے. شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائز اینڈ شائن میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم. اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے دلجیت دوسانجھ کی کہ وہ, ان کو کتنا کرٹیسزم اور کتنا خطرناک بیک لیش مل رہا ہے اپنے ملک سے ہی, اپنے ملک کے لوگوں سے ہی, فیڈریشن سے ہی, جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو بس اب کریئر ختم ہو جانا چاہیے, اس کو بائیکاٹ تو کیا, اس کا جو ہے پاسپورٹ ہی کینسل کر دو. بہت ساری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, نظر ہی آ رہی ہے. بھارت میں ایکسٹریمسٹ تھاٹ بالکل نظر ہی آ رہی ہے. لیکن دیکھیں, بھارت کا جو ایکسٹریمزم ہے نا وہ ایکسپوز ہوتا رہا ہے اور اس کے ایویڈنس پاکستان مہیا کرتا رہا ہے کہ بھارت خطے کے امن کے لیے نہیں, خطے میں جنگوں کے لیے کام کر رہا ہے اور پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے وقتاً فوقتاً. پاکستان بھرپور جواب دیتا ہے, انفلٹریٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر بھارت, جس کے ہم نے ایویڈنس باقاعدہ طور پر دنیا کو دکھایا. کلبھوشن جادو اس کی مثال موجود ہے. اچھا, اب جو حالیہ پیش رفت ہوئی ہے, انویسٹیگیشن یونٹ نے قائد آباد کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے 4 دہشت گردوں کو پکڑا ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران SSPSIU شعیب میمن نے یہ بتایا کہ کراچی کے علاقے قائد آباد سے گرفتار 4 دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ ہیں, جو 2024 میں دہشت گردی کی ٹریننگ کے لیے سجاول کے راستے سے بھارت بھی گئے تھے. اچھا, نہ صرف یہ نادیہ, پنجاب میں بھی, بہاولپور میں بھی ایسا ہی ایک نیٹ ورک پکڑا ہے اور باقاعدہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ نیٹ ورک کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتا ہے. تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ ابھی پاک بھارت ٹینشن ہوئی ہے اور ہم یہ کہہ ہی رہے تھے, سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت رکے گا نہیں, بھارت کوشش کرتا رہے گا. بالکل, یہ تو چلتا رہے گا, سیز فائر از سم تھنگ ایلس, لیکن اس کے علاوہ تو یہ تو سالوں سے ہی چل ہی رہا ہے. تو بیورو چیف کراچی فیصل شکیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل, بتائیے یہ جو نیٹ ورک پکڑا ہے را کا, کتنی اس کی ڈیٹیلز ابھی تک کیا ملی ہیں اور یہ کیسے آپریٹ کرتا تھا, کیسے یہ کنیکشن میں تھا بھارتی سرونگ, پاکستان میں تھے یہ لوگ, کب سے پاکستان میں کوئی وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں یا انہوں نے کوئی اپنے فیک ID کارڈز رکھے ہوئے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل زہیب, یہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ہمراہ جو ہے وہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے اور ایک خفیہ آپریشن کرتے ہوئے کراچی کے علاقے قائد آباد سے یہ 4 را کے ایجنٹ ان کو گرفتار کیا ہے, جس میں ایک کوئی ایم خان ہے, جمیل ملا ہے, اختر ہے اور غلام قادر ہے. یہ پیشے کے لحاظ سے تو ماہی گیر تھے, لیکن یہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے جو ہے وہ یہاں سندھ میں خاص طور پہ ایکٹیو تھے, کاروائیاں کر رہے تھے. یہاں سے جو ہے وہ لوکیشن, تصویریں اور جیو ٹیکنگ کر کے جو ہے وہ یہ کرنل رنجیت جو ہے یہ را کے, ان کو یہ فراہم کر رہے تھے. اور انہوں نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ سجاول کے رستے بارڈر کراس کر کے
وہاں گئے, وہاں پر جو ہے وہ را کے کرنل رنجیت کے یہ مہمان بھی بنے, انہوں نے جو ہے وہ انہیں تحائف بھی دیے اور بھارتی شراب بھی دی اور پیسے بھی دیے, اور اس کے بعد یہ یہاں پر آئے. تو یہ اس طریقے سے متعدد ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیشے کے لحاظ سے جو ہے یہ ماہی گیر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو جو ہے وہ پاکستانی فوج سے عبرتناک شکست ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ بھارتی یہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ تیز ہو گئے, وہ جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے سرگرم ہے. بالکل. اچھا فیصل, لیکن یہ بتائیں کہ یہ اوریجنلی کہاں سے ہیں, ان کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈز ہیں پاکستان کے, شروع سے یہاں رہ رہے ہیں, کہیں سے آئے ہیں, ان لوگوں کی بھی نا سمجھ نہیں آ رہی اوریجنلی. جی بالکل, یہ یہیں کے ہیں, یہ پاکستانی ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ تین کا جو ہے بلوچستان سے ہے, ایک جو ہے وہ KPK کا بتاتے ہیں, تو یہ یہاں کے مقامی ہیں اور یہ پیشے کے لحاظ سے ماہی گیر تھے, اور ان کے جو کنیکشن ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی یہ سمندر میں جب شکار کرنے گئے تھے تو وہاں پر ان کا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا, اور اس کی رہائی کے سلسلے میں ان کے یہ تعلقات بنے BSF کے افسران. اسی طرح کی کارروائی پنجاب میں بھی ہوئی ہے. اچھا فیصل, مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی ہے, بالکل یہ کتنی بڑی اچیومنٹ کہا جائے اس کو انٹیلیجنس اداروں کی, کیونکہ دیکھیں محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور یقینی طور پر ان کو کچھ ٹاسک بھی دیے گئے ہوں گے, کوئی مانیٹرنگ سرویلنس کے لیے, تو وہ نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے, دھماکہ خیز مواد بھی پکڑا گیا ہے. اس سے متعلق بتائیے کہ کتنا اہم تھا, کتنی ٹائملی یہ کارروائی کی گئی, پریمپٹ کیا گیا. جی بالکل زہیر, یہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, اور ان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرنیڈ, ایک کلاشنکوف, ایک رائفل, 2 پستول یہ برآمد ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس سے ان کے موبائل فون سے جو انہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کیا تھا, مختلف اہم حساس مقامات کی تصویریں بنائی تھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے, خاص طور پہ ملیر کے اطراف کی جو کہ اہم علاقہ ہے کراچی کا, وہ برآمد ہوئی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا زہیر, بالکل یہ محرم الحرام ہے, اس میں یہ خفیہ ایجنسیز جو ہے ہماری وہ فل ایکٹیو ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ان کی تمام دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق جو ہے چیزیں معلومات حاصل کی گئی اور انہیں پکڑا گیا. بالکل بر وقت کارروائی کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ فیصل, اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی ایجنسیز کو. چلا انہوں نے جو ان کو پکڑا ہے, ان کو کتنے عرصے سے آبزرو کر رہے ہوں گے, شک ہوگا, اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے, بڑا ٹائرنگ پروسیس ہوتا ہے ماشاءاللہ, لیکن کتنا بڑا نقصان ہو. اچھا جو پنجاب میں پکڑے ہیں نا نادیہ, پنجاب میں جو پکڑے ہیں, آپ بتاؤں کہ ان کو بہاولپور میں ٹاسک دیا گیا تھا, مسجد اور ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کرنے کا ان کو حکم ملا تھا. ملزمان کئی تنصیبات تباہ اور شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے. را کے میجر رویندر راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی گرفتار دہشت گردوں سے ٹیلی فونک گفتگو بھی پکڑی گئی ہے. تو بڑی ایک کارروائی کی گئی ہے, اور کتنی جانیں ماشاءاللہ بچ گئیں, اور اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا تھا, کوئی اٹیک ہو سکتا تھا. الحمدللہ یہ بہت صحیح ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز مستعدی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں, اور اس کے سبھی ہم سب پاکستانی معترف ہیں, وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی نا بڑی نارمل ہو گئی ہے لائف, ٹھیک ہے جی, سب صحیح ہے کہ دیکھیں آپ ہماری فورسز والے جو لوگ ہیں, جوان ہیں, جو سینئرز ہیں, ان کے لیے تو جنگ کبھی رکتی ہی نہیں, ہر وقت جنگ لڑ ہی رہے ہوتے ہیں بھارت سے, اور شہادتیں بھی, شہادت کا رتبہ بھی انہیں مل رہا ہے. تو آپ کو ان کی کوششوں کا, سب کو میں کہتی ہوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, رسپیکٹ, کہ دے آر always working and protecting their country. اور یہ جو ایفرٹس ہیں, یہ اس لیے بہت زیادہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دشمن بڑا ہاسٹائل ہے اور اس کے کوئی قواعد و ضوابط فالو نہیں کرتا. دشمنی کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں نا, لیکن بھارت میں انہیں وہ تمام حدیں کراس کر دی ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ قابل ستائش ہے ہماری سیکیورٹی فورسز, جو کارروائیاں دہشت گردوں, ان کے نیٹ ورکس, ایڈرز, ابیٹرز, فائنینسرز کے خلاف کر رہی ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو کریک ڈاؤن ہم دیکھتے ہیں, اور یہ قوانین لائے جا رہے ہیں, اسی لیے لائے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے یہ فائنینسنگ بھی کی جاتی ہے. اس کے ذریعے یہ آپریشن نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ ہم کچھ دنوں میں کوئی خبر پڑھ رہے ہوتے اس ثانیے کی, اس واقعے کی, کتنے اس میں معصوم لوگ ہوتے, محرم میں جلوس ہوتے ہیں, آپ دیکھیں مختلف شہروں میں جلوس نکلتے ہیں, مجالس ہوتی ہیں. الحمدللہ اس کو ہونے سے جو روکا گیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ بہت برا ہو سکتا تھا. ان کی گفتگو تو سنیں,
بالکل ट्रेन, मस्जिद, शर्म नहीं आती. लेकिन जब तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, जी। भारत की ये किस और- किस्म की and we कोई भी should be गिलामी united. साजिश बिल्कुल। कामयाब नहीं होगी, इसको नाकाम बिल्कुल, बनाते रहेंगे आवाम के forces, साथ मिलकर। पाकिस्तान की कौम, गवर्नमेंट, सबको हमें एक होना चाहिए फॉर पाकिस्तान. बिल्कुल। पाकिस्तान तो before पुलिस की इस anything else. कार्रवाई को और उनके इस यूनिट को हम मतलब काबिल Appreciate करते तहसीन हैं, बिल्कुल. अप्रिशिएट करते हैं. और एक ब्रेक भी हम लेते हैं. ब्रेक के बाद ब्रेक भी आ जाती है फौरन, वो भी हमें लेनी बहुत जरूरी है. उसके बाद मिलते हैं. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और अब हम बात करते हैं चीनी की. बिल्कुल, ग्रोसरीज, grocery. महंगाई, जखीरा अंदोजी, सस्ता महंगा, सब हम डिस्कस करेंगे. बिल्कुल छोड़ना ऐसे नहीं कुछ. बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ये कार्टलाइजेशन हम देखते हैं कि आपस में नेक्सस बना हुआ है. होर्डिंग्स होती है चीनी की और उसके बाद मार्केट में रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं. कंज्यूमर क्या करे बेचारा, कंज्यूमर को तो खरीदना है. हमेशा अगर ना एक जो चीज फड्डा है चीनी के ऊपर ही पड़ता है. मुझे बिल्कुल समझ ऐसे नहीं ही आता कोई और चीज तो हो कम ज्यादा, लेकिन चीनी हर साल बार बार इसके क्राइसिस बार बार बढ़ती है, एक दफा नहीं बार बार बढ़ती है. इसके रेट्स बढ़ते जाते हैं. 200 के करीब चीनी पहुंचती जा रही है और अब पता नहीं आगे कहा जा रहा है कि मजीद महंगी होगी, मार्केट से गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा आएगी तो और ऐसा पैसे क्या बढ़ेंगे. यूजेज है? मुझे नहीं लगता कि मतलब घरों में एटलीस्ट चाय के अलावा कोई इतना ज्यादा चीनी का इस्तेमाल है. कहाँ खीरें बन रही है, कहाँ गुलाब जामुन रबड़ियां बन रही हैं. अब तो नहीं वो बनती. हालत नहीं है महंगाई की वजह नहीं से. बनती. मोना सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा 365 न्यूज कराची में मौजूद है. मोना मुझे बताइए कि मार्केट में जहां आप खड़ी हुई हैं क्या अहवाल है, चीनी के रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या रेट इस वक्त पर केजी चल रहा है चीनी का? जी जोहेब, क्या हाल है आप लोग के? ठीक है. अच्छा, जहां हम चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी की जो मिठास है अब वो कड़वी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि चीनी की मिठास भी अब मीठी नहीं लगती है. मैं इस वक्त होलसेल और रिटेल मार्केट है सदर की शहाबुद्दीन मार्केट, यहाँ पर मौजूद हूँ. और जो हमने सर्वे किया, यानी कि पीर से लेकर के अब तक होलसेल के रेट में 2 रुपए का इजाफा हुआ है. और उसके साथ ही अब जो ये कीमत है होलसेल में 174 रुपए फी किलो हो गई है. और जबकि जो अगर हम बात करें रिटेल की, तो रिटेल में जो है 180 और कराची के दूर दराज के इलाके जो है वहाँ 185 और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर के चीनी जो है 185 से भी ज़ायद कीमतों में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि महंगाई का जो रेशो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता. और चीनी की जिस तरह से कीमतों में हम कभी भी इस्तेहकाम नहीं देखते. अच्छा मोना, कोई वजह क्या बताइए? मोना, वजह पूछी आपने दुकानदारों से कि भी क्यों महंगी हो गई है? कुछ पूछा आपने? जी जी बिल्कुल. इसकी वजह ये है, देखिए ताजिरों का कहना है कि जो हमारी हुकूमत है उनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं. दरअसल मुल्क की जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखा नहीं और चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी गई. अब जब चीनी एक्सपोर्ट हो गई और मुल्क की ज़रूरत को ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या किया जाएगा कि जनाब तकरीबन ना 5 लाख टन जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी चीनी. लेकिन ताजिरों को ने खदशा जाहिर किया है कि चीनी इम्पोर्ट करने के बाद भी जो है मुश्किल है कि चीनी सस्ती हो. बिल्कुल. मतलब ये प्रॉब्लम है. मोना, बहुत शुक्रिया. और फिर उससे महंगी खरीद बहुत ली. शुक्रिया. इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये हुकूमत की तरफ से कहा गया कि गन्ने की ये फसल जो है बम्पर क्रॉप हुई है. अच्छा. यानी बहुत ज्यादा हमारी क्रॉप हुई. मसला ये है सप्लाई चेन का मसला है, आड़ती का मसला है, होर्डिंग्स का मसला है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं. और वही जिन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट हो जाती है फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ती है महंगे दामों. तो क्या फायदा, मतलब फायदा हो रहा है में या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना कंज्यूमर को. तो हमें ज्वाइन किया चेयरमैन कराची होलसेल्स ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. आपका बड़ा शुक्रिया. रूप कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, शुक्रिया आपका. अब्दुल रऊफ भाई, ये बताएं क्या हो रहा है, मतलब कि देखें बहना मेरी, आप सुने, जी सुनाया. पिए चीनी. क्या? कितनी चम्मच डाली आपने चीनी में? कोई नो शुगर. नो शुगर. मैं तो आप पीते हैं? चीनी का मैं तो एक इस्तेमाल ही चमचा नहीं करती. 4 करें इसको. क्यों? 4 करें? ताकि एक नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, आप अगर 4 आप करें. 4 करें ना, ताकि कीमत बढ़े. हमारे 4 करने की जरूरत नहीं है कीमत बढ़ने के लिए. भाई हम आप तो आधी 4 कर देंगे ना करेंगे तब तो भी फिर कीमत डबल हो जाएगी. 4 करके तो सभी हो जाएगा. बात ये नहीं है, बात ये होती है कि जब हुकूमत की सरपरस्ती में सब काम हो, जब सियासी हुक्मरान जो हैं, सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, वो 40 लोग हैं. ये जितनी शुगर मिलों के मालिक हैं 40 हैं. कोई 4 शुगर मिले हैं, किसी की 3 हैं, किसी की 2 हैं. अब मुझे बताएं कि हुकूमत का इनका जो, आप ये समझ लें कि इमरान खान को भी तंग किया गया था
کہ भाई एक्सपोर्ट कर दें, और शहबाज शरीफ को भी यही किया गया कि एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कर लें, फिर इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब आप पहले तो दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर लिए जाते हैं, हर कंट्री का एक वो होता है कि हम कितनी है टोटल, कंजम्पशन कितनी है, हमारे पास स्टॉक क्या है, एक्सपेक्टेड क्रॉप क्या है। ये दुनिया का कानून है, हर 15 दिन में मीटिंग होती है, किसी चीज पे ड्यूटी लगा लेते हैं, किसी चीज को कम कर देते हैं। हमारे यहाँ ना तो इम्पोर्ट पॉलिसी है ना एक्सपोर्ट पॉलिसी है, फिकदान है। देखें, महकमा खुराक या हमारे वजीर खुराक क्या काम करते हैं, सीटों पे आते हैं और इंजॉय करके चले जाते हैं। वजीर खजाना साहब बजट में आ जाते हैं, ठीक है ना भाई। इस वक्त चीनी और का आप स्कैंडल क्या है? देखें, मुझे चीनी का बताइए, चीनी का स्कैंडल की बात कर हाँ, रहा हूं स्पेसिफिक आपसे। बात करते हैं। मैं बात यही कर रहा हूं महंगी क्यों हो रही है? कि महंगी क्यों हो रही है। देखिए, आप सरपरस्ती जब उनकी होगी तो महंगी होगी। इसकी वजह क्या है मैं बताऊं आपको। शुगर कार्टल यही 40 हैं, और सट्टा माफिया आज तक फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं, और जो जुलाई के सौदे हो रहे हैं 185 रुपए में 1 मिल, और ये जाके होलसेल में 190 और रिटेल में 200 रुपए किलो बिकेगी। 200 205 भी, क्योंकि प्राइस कंट्रोल तो है नहीं, वो बता रहे प्राइस कंट्रोल तो कहीं भी नहीं है ना। आप ये मुझे बता दें, चले आप दूसरी बात तो छोड़ें, आप ये मुझे बता दें, ये ज़र मुबादला जो हमारा एक्सपोर्ट में हमने जो अचीव किया वो 50 मिलियन डॉलर, और अभी हम इंपोर्ट करने जाएंगे तो ये 240 रुपए किलो पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने कहा है कि टैक्सेस खत्म नहीं करेंगे हम। अगर ये टैक्सेस खत्म करते हैं तो एक 170 रुपीस की होगी, और टैक्सेस खत्म नहीं करते तो 240 की होगी। यानी तैयार रहे लोग, कंज्यूमर 240 रुपए पर केजी खरीदने। देखिए, आप मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी भी वजह बताता हूँ। बेसिक को समझे आप। जब हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, यही कह रहे हैं ना। जी नहीं, बम्पर क्रॉप हुई है और अब इंपोर्ट भी करनी है। इंपोर्ट भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए, आप import मुझे करना बताएं, भाई। इंपोर्ट भी करनी है ना। अब मुझे बताएं कि 240 का जब रेट होगा तो लोकल मार्केट कहाँ जाएगी। वो बोलेंगे 240 में तो इसका पड़ता है, उधर से मंगाएंगे हम तो ये 220 से क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल सही। यानी फिर आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसको इंपोर्ट को खत्म किया जाए, इंपोर्ट ना की जाए। खुदारा मैं इस टीवी के तवज्जुह से कहता हूँ, इंपोर्ट ना करें। अगर आपने क्रैक डाउन करें सट्टा माफिया के खिलाफ, जो जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ, हम सुन रहे हैं भाई, आप भी देखिए, सुन रहे हैं आप मेरी कि बिल बात मालिकान पे क्रैकडाउन होगा। और ये देखिए, ये होता है, छूट जाते हैं ना, हमारे यहाँ छूट जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान को जरूरत है, इस अवाम को जो चक्की में पीसा जा रहा है इस तरह ना करें। अगर आप रिटेल पे भी जाएंगी तो चीनी हो या चावल हो या आटा हो 100-150 रुपए किलो ऊपर बिकता है। आज तक कोई निजाम बना है इधर पाकिस्तान में? निजाम है कोई? अच्छा, और आयरनी ऑफ फेट देखें कि जो ग्रोवर है, किसान है, उसको वो पैसे भी नहीं मिल रहे। देखिए, उसका किसान गन्ना को पड़ा तो- हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी है, हम इस रेट पे लेंगे, वरना अपना गन्ना जो है ना सूख देखिए, जाएगा। आप मेरी ऐसा बात होता है, सुनिए। पहले आप मुल्क की किसान ने जरूरत को पूरा करते हैं, फिर बाहर भेजते किसान हैं। की बेसिक सुने। वो रोज अखबार में इश्तेहार लगाते थे 2 महीने से पहले कि हमारी 310 में गन्ना ले लिया, 400 में गन्ना ले लिया, और फिर आखिर में 600 का सिर्फ टेलर दिखाया 10% और 90% इसी भाव में ले लिया। एक साल तो पेमेंट नहीं देते उसको, और उसकी कॉस्टिंग बनती है 90 रुपए किलो, और अगर सेल टैक्स मिला दिया जाए तो 120 रुपए किलो बनती है। यार, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि डबल रेट कर रहे हैं आप। ये क्रॉप कितना बड़ा है आपको पता है सर? क्रॉप बताएं। ये होता है 75 लाख टन सही का क्रॉप है ये, और अभी ये चीनी पूरी है। इसको हंगामे की नजर ना करें, ये इंतजार ना करें, और इसको और बढ़ावा ना दें। मैं यही कहूंगा आपको। तो आप चेयरमैन होलसेल्स एंड ग्रोसरी एसोसिएशन है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि आपको पता होगा कि होल्डिंग्स कहाँ हो रही है। हमने निशानदेही की है, मैं FIA, IBA सब जगह मैंने कंप्लेन की है, और ग्रुप के नाम भी दिए हैं। वो छूट जाते हैं ना भाई। ये तो अजीब सी बात है कि यानी आप देखें कि कानून का निफाज ही अगर नहीं हो रहा तो फिर तो एंड यूजर के लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। इस मुल्क में जस्टिस नाम की चीज नहीं है। आप गरीब को पीस रहे हैं। अब किसान जो जिसने गंदम उगाई, आप बात समझे, ये पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ कि 2200 रुपये मन में अनाउंस किया गया पिछले क्रॉप का। जब अनाउंस नहीं होता था, गवर्नमेंट प्राइस फिक्स नहीं थी, उसमें गवर्नमेंट प्राइस फिक्स थी 2200 का 4000 में मन कर दिया। सिंध ने 3900 रुपये उन्होंने मन कर दिया, 100 रुपये किलो हो गई। कबल वक्त यानी 6 महीने कबल वक्त कर दिया ना भाई, फायदा किसका हो रहा है? फायदा किसका हो रहा है? जखीरा अंदोजों का, देखिए, एलीट क्लास का। इंपोर्ट, आप ये कहना चाहते हैं कि जब वो इंपोर्ट करते हैं हम शुगर तो भी उनका फायदा होता है, जब एक्सपोर्ट करते हैं तब भी दोनों उनका में फायदा फायदा होता है? दोनों टाइम।
اب اور ہمیں چینی مہنگی ملتی ہے اور ان کا فائدہ ہوتا ہے, تو دے میک شیور کہ یہاں شارٹیج ہو جائے. نادیہ صاحبہ دیکھیں جو یہ مجھے بات تو سمجھ سچ ہے کہ ہم دونوں طرف سے لوٹنا چاہ رہے ہیں, ہم امپورٹ سے بھی ایکسپورٹ سے بھی, اور اسی کراپ کو ہم نے, اور یہ گندم کی میں بات کر دوں آپ کو کہ لمحہ فکریہ ہے کہ 5 کروڑ کسان ہیں, ان کی جو لاگت آتی تھی 3200 روپے من, اور ان کو 2200 روپے من میں فروخت کرنی پڑی, ان کی کپڑے نیلام ہو گئے, ان کے گھروں میں دوائی نہیں ہے. جب نیکسٹ کراپ ہوگی وہ اس سے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے, وہ کچھ اور اگانا دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو کراپ ہوا 60 روپے میں, جب آپ کم سے کم چیز فیڈ مل میں فیڈ میں جانوروں کی خوراک میں جاتی ہے 40 لاکھ ٹن کھپت ہو گئی ہے. اب آپ جانوروں کو کھلا دیا آپ لوگوں نے, آپ نے سسٹم وہ ایلیٹ کلاس کا بنایا وہ آج بھی آٹے کی لائنوں میں, اور دیکھیں چاہے چاول کے, چاہے دالوں کا, چاہے چینی کا, چاہے آپ گندم کا, یہ سب مافیاز ہیں. تو یہ پنجاب حکومت اور یہ وفاقی حکومت تو بڑا دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کسان کو, گروور کو ہم نے مطلب اس کو سہولت دینی ہے, اس کو سبسیڈائز ریٹ, مطلب تو یہ صرف دعوے ہی ہیں اس کا مطلب پنجاب میں دیکھیں دعووں ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں, کسان دوست پالیسی. دیکھیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا تھا کہ میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی, آپ گندم اگائیں. اب ان کے یقین مانے, آپ چلیں میرے ساتھ یا ان جگہوں پہ چلیں, وہ اپنی روٹی تو دور کی بات ہے, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں بھائی. کسان ایک سال اپنی زمین کو وہ کرتا ہے. اچھا ہمارے یہاں میکینیکل زراعت بھی نہیں ہے, زراعت کے شعبے کو ہم فروغ دینا نہیں چاہ رہے, زراعت کے لیے ہم انسینٹیو کوئی نہیں دینا چاہ رہے. سیڈ پہ سبسیڈی کی باتیں کرتے ہیں, نہیں دیتے. فرٹیلائزر پہ سبسیڈی کی باتیں کرتے ہیں, کتنی مہنگی ہے, کھادیں کتنی مہنگی ہیں. اب مجھے بتائیں وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ ٹھیکے میں 1 ایکڑ لیتا ہے, تو وہ زمین کی جو بوائی کرتا ہے آخر میں وہ بیچارے کپڑے میں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگلے سال کیوں محنت کرے گا, وہ کیوں محنت کرے گا, جلائے گا. اچھا یہ جلانے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں بھی آنسو آتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا بات, اگر آپ گروسری بھی لینے جائیں, ابھی آپ کی سیلری ہوگی, میں لاکھ روپے مان لیتا ہوں یا 50,000 کم کر لیں, 50,000 کر لیں, ٹھیک ہے, 50,000 میں اپنا گھر چلا کے دکھا دیں آپ, آخر میں آپ کو ادھار نہ لینا پڑے تو مجھے بھی بولنا. آپ صحیح بات ہے. تو 35,000 والا, 35,000 والا. سب سے مشکل کام یہ ہے فصل اگانا, سب سے مشکل کام ہے کسان کا. موسم کی سختی اور مطلب کنٹینیوسلی کتنے مہینوں کی محنت, پسینہ بہانا, سب. اور ہماری تو اکانومی ایگریکلچر میں بیس کر رہی ہے. اچھا اگر آپ بیس کنٹری ہماری ایگریکلچر ہے, اس کو فروغ ہی نہیں دینا چاہتے. ہے ہی نہیں, کہاں ہے. تو اب چینی مجھے بتا رہا ہوں بھائی, اب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا, مارکیٹ میں چینی ہے, اگر کارروائیاں ہوں تو یہی چینی کے ریٹس کم ہو جائیں گے, ایسے ہی کم بھی ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائے گی. اسٹیبل ہو جائے گی, بالکل صحیح. یہ 240 میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے امپورٹ, بالکل صحیح نہیں کرنی میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ کر دیں, امپورٹ کر دیں, اسی طرح سسٹم چل رہا ہے, ملٹی لیئر سسٹم. بہت شکریہ روح بھائی, آپ نے ہمیں بڑی. اور میں آپ سے سب سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں خدارا, یہ چینی والے بھی جو بھی سن رہے ہیں میرے, یعنی ریٹیلر بھی ہو تو اسٹاک کر لیتا ہے, وہ کیمرہ ہے آپ کا وہ والا, ہمارے یہاں جو بھی سنتے ہیں وہ دیکھیں کہ روح بھائی یہ کیمرہ ہے, یہ اس میں بولے نا, چینی کی کھپت جتنی بھی ہو اس کو دیکھیں. گھر میں ہمارے بھی یہ کہتے ہیں, ارے یار کلو چینی ہے 5 کلو گننی ہے, یہاں سوری 5 کلو گننی ہے ایسا جے, تو 5 کلو نہ خریدیں. یہ مہنگی ہوگی تو مہنگی لیں گے, لیکن ایسا نہ ماحول کریں کریٹ کہ یہ پینک سچویشن ہوتی ہے. اس کو کم سے کم ریٹ ہوں, جب آپ اس کو فروغ نہ دیں, تاجر برادری بھی ہو, عوام بھی ہو, یہ سوچے. بالکل صحیح, بہت شکریہ بھائی, تھینک یو سو مچ. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بڑی واپس آئیں سوچ گے. سمجھ کے بنانے کی ضرورت ہے. ایک بریک ہم نے لینا ہے رائزنگ شائن میں. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. گڈ مارننگ. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. اچھا کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں نادیہ کے جو بڑے مطلب آپ یعنی دلوں کو چھو لیتے مناظر, جیسے حج پہ آپ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کے وہ طواف کے مناظر, تو وہ ساری چیزیں. اچھا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے مناظر بھی اسی قسم کے ہیں کہ ہر انسان کا, ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ مطلب وہ دیکھ کر اس میں ایک. اچھا مکہ مکرمہ میں ہزاروں زائرین کی موجودگی میں غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا. زائرین طواف کرتے ہوئے اس عظیم موقع کا حصہ بنے رہے. ہر سال نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر غلاف کی تبدیلی کی یہ روایت نہایت عقیدت و احترام سے یہ نبھائی جاتی ہے. موجودہ غلاف کو ہٹانے اور نئے کسوہ کو ڈالنے کا یہ عمل مخصوص ماہرین کی, آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, مخصوص ماہرین کی زیر نگرانی یہ کیا جاتا ہے, اور نیا غلاف اعلیٰ معیار کے خام ریشم سے
تیار کیا جاتا ہے اور اس میں چاندی کے دھاگوں اور 24 کیرٹ سونے کی قرآنی آیات کو نہایت نفیس انداز سے اس میں نصب کیا جاتا ہے اور کشیدہ کیا جاتا ہے. اس عمل میں سینکڑوں کاریگر ہوتے ہیں جو کہ بناتے ہیں اور خطاط بھی ہیں, فنی ماہرین بھی ہیں. کئی ماہ کی محنت کے بعد وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ خلاف تیار ہوتا ہے اور پھر اس کو چڑھایا جاتا ہے. نیا سال 1447 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے, اور بڑی محنت کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ خطاط اس میں کام کرتے ہیں اور اس کو تیار کیا جاتا ہے خام ریشم کے ساتھ, اور اس میں 24 کیرٹ سونے سے قرآنی آیات کو نفیس انداز میں جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو یہ بڑے زبردست مناظر ہم نے دکھائے اور اس بارے میں بتایا بھی. اچھا جی, تو یہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی بات ہو گئی. اچھا, اور ایشو ہے مونسون بارشوں کا ایشو ہے, اور مونسون بارشوں میں تباہی آتی ہے اگر این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہ کرے اور وہ الرٹ نہ ہو. ان کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں یا کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں مونسون کی زیادہ بارشیں ہونی ہیں, کون سے علاقے ڈپریشن میں ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے. اور یہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ڈیفینس کی سڑکوں پہ کام ہوا ہے, اتنے زیادہ ہم لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے, رستے بند ہیں, سڑکیں بند ہیں, تو اب نظر آئے گا کہ اس کا کتنا ایکچولی فائدہ ہوا کہ یہ جو ساری ریپیئرز ہو رہی تھیں, اور خاص طور پر یہ جو الیکٹریکیوشن ہو جاتی ہے, جو آپ کے الیکٹرک وائر سے جانے جاتی ہیں, حادثے ہوتے ہیں, تاریں گر گئیں, کرنٹ لگ گیا, یہ بہت ہی خوفناک عمل ہے, بہت ہی خوفناک. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ نالوں کی صفائی کا معاملہ اور دیگر معاملات, یہ کیسے اقدامات کیے گئے ہیں, انتظامات کیے گئے ہیں. ترجمان این ڈی ایم اے زارا حسن نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اس مرتبہ کتنی شدت کی رینز ایکسپیکٹڈ ہے اور کیا انتظامات کیے گئے؟ جی, اس سال نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر این ڈی ایم اے کے انالیسس کے مطابق پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں, اور یہ جو بارشیں ہیں یہ نارتھ ایسٹرن سائٹ پہ زیادہ ان کا ایک زیادہ اثر انداز ہوں گی, جن میں پوٹوہار ریجن, آزاد جموں کشمیر اور ناردرن سائٹ جو کے پی کی ہے وہاں پر یہ سسٹم سٹرونگ ہوگا. علاقوں میں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے؟ جی, جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سسٹم نارتھ ایسٹرن سائٹ پہ سٹرونگ ہوگا, تو جو اضلاع پنجاب میں آتے ہیں جن میں راولپنڈی, اسلام آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, فیصل آباد اور مختلف جو اس کے اضلاع سراؤنڈنگز میں, وہاں پر لوکلائز اربن فلڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر مظفر آباد, نیلم جیسے مقامات پر لینڈ سلائڈ کا خطرہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو پشاور, نوشہرہ جیسے مقامات ہیں وہاں پر بھی لوکلائز اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ جو صدرن پنجاب ہے جس میں ڈی جی خان اور راجن پور شامل ہے, وہاں پر ہل ٹورنٹس ایکٹیویٹ ہوں گے. الٹیمیٹلی وہ ڈاؤن اسٹریم پروونس میں جائیں گے, یعنی کہ سندھ میں کراچی, حیدرآباد میں بھی جو ہے لوکلائزڈ اربن فلڈنگ کے چانسز ہیں. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ کراچی میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے؟ این ڈی ایم اے کیا پریڈکٹ کر رہا ہے؟ جی, اس سال جو پیٹرن ہے وہ مکس پیٹرن ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ یہ کافی سٹرونگ ہوگا, لیکن سندھ بھی اس کی زد میں ہوگا, یعنی کہ مڈ آف جولائی میں سندھ میں بھی یہ سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا, جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کے چانسز ہوں گے, لوکلائز فلڈنگ ہوگی. جو لو انڈیٹنگ اور لو لائنگ ایریاز ہے وہاں پہ پانی کھڑے ہونے کے بھی امکانات بڑھ جائیں گے. صحیح. اچھا, اب بھی ایسا ہے کہ بہت ٹورسٹ بھی آتے ہیں پاکستان میں, ان ایریاز میں جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, لوکل لوگ بہت اپنی فیملیز کے ساتھ, سمر ویکیشن ہے تو وہ لوگ بھی جائیں گے, تو ان کے لیے کوئی ایڈوائزری, کوئی وارننگ, کوئی پریکاشنز؟ جی, این ڈی ایم اے نے نہ صرف مونسون میں جو بھی سٹارٹ ہو چکا ہے بلکہ 3 مہینے پہلے پروجیکشنز کی صورت میں یہ تمام معلومات جو ہے وہ عوام کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اور جو ہماری موبائل ایپ ہے پاک این ڈی ایم ڈیزاسٹر الرٹ, اس میں یہ تمام معلومات جو ہے جاری کر دی تھی. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ہم نے ایڈوائزری کی صورت تمام انفارمیشن جاری کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اور اب ہم الرٹس بھیج رہے ہیں. اور الرٹس میں تمام نہ صرف الرٹس میں پروجیکشن یعنی کہ جو ہو سکتے ہیں کسی خطرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بلکہ
प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी क्या क्या हदायत जो है वो इनफरादी तौर पे या किसी भी मुतल्लिका अदारे को लेनी पड़ती हैं, ये तमाम डिटेल्स उस एडवाइजरी में, उन अलर्ट्स में शामिल है। अगर मैं जो हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में लोग जाते हैं, उनके हवाले से भी हदायत जारी की जाती है कि वो फर्स्ट ऑफ मौसम की सूरत हाल से आगाह रहें। दूसरा, वो किसी भी ऐसी जगह जाने से गुरेज करें जहां पे चांसेस बढ़ जाए लैंडस्लाइडिंग के, फ्लैश फ्लडिंग या किसी और भी अच्छा ज़ारा साहब, कुदरती आफत ये भी के। फसलों को इन बारिशों से क्या कोई नुकसान होने जा रहा है? इतनी बारिशें होंगी या फिर फायदा भी होगा फसलों को? जरा इससे मुतालिक कहिए। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले जो 2 महीने थे उसमें काफी शदीद गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारा जो दर्जा हरारत है जमीन का वो बहुत बढ़ गया था। तो इसकी वजह से अभी जो बारिशें आई हैं, जो हमारे खास तौर पे जो खरीफ क्रॉप्स हैं हमारे पास, उनके लिए एक तो ये एक अच्छी खबर है। आपका जो सॉइल मॉइस्चर है वो बढ़ जाएगा इन बारिशों की वजह से। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जो जमीन के अंदर पानी है वो भी इन बारिशों की वजह से बढ़ जाएगा, जो कि अल्टीमेटली इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है। तो इस वक्त डैम्स और जो मशरकी दरिया हैं उसमें जो पानी है उनकी क्या सूरत हाल है? जी, हम सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहे मौसम का, बल्कि हमारी जो उसके इम्पैक्ट होंगे किसी भी हैजर्ड की सूरत में, डिजास्टर की सूरत में, उसमें भी हमने बहुत डिटेल काम किया है। इसी हवाले से डैम्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो ट्रांसबॉन्डेड डैम्स हैं उनकी क्या कंडीशन होगी और उसका पाकिस्तान पे कोई नेगेटिव असर तो नहीं आ सकता, उस पर भी हमारी नज़र है और उस पर भी हमने डिटेल एनालिसिस किया है। अगर अभी की बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की, तो फिलहाल हम कोई खतरा नहीं देख रहे हैं किसी दरिया में या किसी डैम्स में। सारे जो हैं वो फिलहाल नॉर्मल फ्लो में जी, हैं। और ये भी कराची में कितनी बारिशों का इम्कान है, क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था कि 15 जुलाई के बाद जो स्पेल आएगा उसमें कराची में हम बारिशों का और क्लाउड कवर को देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोकलाइज फ्लडिंग, अर्बनाइज फ्लडिंग जैसे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, आवाम को आप कोई पैगाम देना चाहती हैं? अब हमारा भी फ़र्ज़ है हम भी कुछ ज़रा अपना पार्ट अदा करें, प्रिकॉशंस, सेफ्टी, एहतियात, सफाई, हम भी हमारे भी को देखें, बिल्कुल ऐसे ही। फ़राइज़ है, जिम्मेदारी हमें भी ख्याल करना चाहिए। आप क्या कहेंगी? जी, मेरी आवाम से और मुतल्लिका अदारों से यही गुजारिश है कि जो पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट, जो कि एनडीएमए की ऐप है, प्लीज इसको डाउनलोड करें। ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे मौजूद है और उसमें जो अलर्ट दी जा रही है, जो हदायत दी जा रही है, प्लीज उस पर अमल करें ताकि हम किसी भी हंगामी सूरत हाल से बच सकें। जी, Thank you so इंडिया में ज़ारा हसन जी हमारे जी, साथ अब थी। हम फौरन ब्रेक ले रहे हैं, वापस फौरन आएंगे। ब्रेक। दिलजीत दोसांझ को जो धमकियां मिल रही हैं कि उनका पासपोर्ट ही ख़त्म कर दिया जाए, नेशनैलिटी ख़त्म कर दिया जाए इंडियन होने की, और उस पर हम बात करेंगे द थ्रेट्स दैट ही इज़ रिसीविंग, और बड़ा सीरियस इस वक्त सिचुएशन चल रही है। उसके बाद हम ड्रामों पे भी, अपने ड्रामों पे भी बात करेंगे कि जो बोल्ड सीन्स, डायलॉग, सिचुएशंस जो आजकल ड्रामों में देखने में आ रही हैं, लोग परेशान हैं, ये किसकी वजह से है और क्या ये ज़रूरी है हमारे ड्रामों के लिए? इस पर बात करेंगे कि एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दिलजीत दोसांझ की बात करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है, उसकी वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है, और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग ज़ुहैब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फ़ौरन माफ़ी ना मांगी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था, अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज़ नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया माफी तो मांगे वो। जी, और माफ़ी भी मांगे, और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं, ना वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। ये फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, इतना ना harsh। जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा, वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा, और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को मतलब एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। तो अच्छा, इतना कहने के बाद दिलजीत क्या कह रहा है? दिलजीत क्या, हाँ अब यही बात है हमारे, ये अब आप जरा देखिएगा सिख भाई का जिगरा क्या कह रहे हो, देखिए जरा इसके दिलजीत जवाब का में। मौक़िफ़। बॉलीवुड में मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, बिना किसी सुपरस्टार के कहने से या किसी को इसका काम चलेगा, इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा,
یہ سب چیزیں ہمارے پہ نہیں چلتی. کوئی بندہ ہمیں روک نہیں سکتا ہے. تو میوزک بنانے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے. جب تک میرا من کرے گا میوزک بنائیں گے, جب تک بھگوان چاہے گا میوزک بنائیں گے. اور بالی ووڈ میں کوئی کام ملے نہ ملے, اتنے غصے میں سٹیٹمنٹس دی, اس کا روک سکو تو روک لو. دیکھو لوگ جو بےتاب ہوتے ہیں کہ جی بالی ووڈ یہ وہ, ان کو دیکھیں انڈیا کا سب سے بڑا یہ سٹار ہے, ان کا جو کانسرٹس ہے نا, یہ مطلب اس پہ ایڈ شیرین بھی جب آیا تو لوگ صرف اس کے پیچھے پاگل. ہی از دا بگیسٹ پرفارمر سٹار انڈیا کا. اور اس کی باڈی لینگویج دیکھیں نا آپ, یعنی بہت ہی ٹیمپو بھی اس کا دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں, بڑا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہا ہے کیا بات کیا کر رہے ہیں آپ, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ایسا پولیٹیکل پریشر ہے اس کے اوپر کہ کوئی بھی اس کو سہ نہ پائے. ابھی 2 دن رہ گئے ہیں, 2-3 دن ہیں, اور اس میں انڈیا کا جو میڈیا ہے اور گورنمنٹ ہے وہ پوری جان لگا رہے ہیں کہ سردار جی 3 جو ہے یہ ریلیز نہ ہو پائے ایون انڈیا کے باہر. مجھے تو یہ لگتا ہے وہی سکھوں کو جو یہ بالکل they are pushing them to the wall, یہ وہی والی بات چل رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے سکھوں کو جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اسی کا یہ حصہ ہے, اسی کی ایک کڑی ہے, کیونکہ یہ سکھ ہے تو ان کے خلاف مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائیاں کی جائیں. اور کیسے ایک سکھ ہوتے وہ کس طرح ان کی ہمت ہے کہ وہ کسی آرٹسٹ کو لے لیں بارڈر پار. ایک مووی تو ہے. اچھا مووی میں کیا ہے, کیا پاکستان کے خلاف کوئی بات ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ ہارر کامیڈی فلم ہے, لیکن چونکہ اس میں پاکستانی سٹار ہیں, پاکستانی آرٹسٹ ہیں, اس لیے یہ تکلیف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ریلیز بھی نہیں کر رہا, باہر کرو. دیکھیے پیسہ لگ گیا اس فلم پہ بہت زیادہ, ٹھیک ہے, جو یہ دلجیت نے بھی کہا کہ بینگ ون آف دا پروڈیوسرز, پیسہ لگا ہے, نقصان ہو جائے گا, پوری فلم بن گئی, کون روکے گا, کیوں نقصان کریں گے اپنا. اور دوسری بات یہ کہ تھریٹ نہ کرو. تو یہ جو بولڈ سٹینڈز دلجیت نے لیا ہے, وی ریلی اپریشیٹ ہم فار دس. ایک مووی کو لے کے مجھے تو حیرت اس بات پہ رہنا دے, ایک مووی کو لے کے اتنا بڑا, یہ دیٹس نریندر مودی اینڈ ایکسٹریم گورنمنٹ اور سارے لوگ فار یو ایسے یہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. ہم اپنے آرٹسٹ, ہم اپنے لوگوں کو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں سب یہ چیزوں میں, یہ دیکھیں یہ ان کا اصلی روپ ہے. اور اپنی ذرا بات کریں آپ, وہ جو ڈراموں کی کیا کہہ رہی تھی جو ذرا جی اچھا, لیکن اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ تھوڑا سا اپنے ڈراموں میں یہ ذرا بات کریں گے کہ ہمارے میں تو دیکھیں 90 سے کام کر رہی ہوں, اس وقت کا ٹائم, اسکرپٹ, چیزیں بہت سارے بولڈ سبجیکٹس پہ بات ہوتی تھی, لیکن اشارتاً اور جو دکھایا جاتا تھا بہت سمجھ کے کیئرفلی, یہ نہیں دکھانا, اور ڈرامے تب بھی مزے کے ہوتے تھے. اب کچھ عرصے سے لوگ بھی پریشان ہیں کہ کافی بولڈ ڈائلاگز, سٹوریز, سچویشنز اور ایکشنز کا استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے زومانی جملے ہیں کہ جو آپ کو شرمندہ بھی کر دیتے ہیں فیملی کے ساتھ. مطلب کہ آپ اپنے ڈرامے, یہ تو رائٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بڑی بڑی کنٹروورشل باتیں آپ کس بہترین انداز سے بیان کر سکتے ہیں. اگر کلمزلی کریں گے تو جی علی افضل صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے کہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ ڈرامے لوگ اب ان کو ہضم ہو جاتا ہے, یہ چینلز کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ رائٹر ہیں بڑے مشہور, ان سے بات کرتے ہیں. علی افضل صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ایوری ون. جی سوری ٹائم کم ہے, ورنہ میں بہت ساری ڈیٹیل پوچھتی, لیکن بس کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہم کچھ ڈراموں میں ہم دیکھ رہے ہیں, اتنی بولڈنس سینز میں, جملوں میں, کیوں؟ ایکچولی کمپٹیشن ایک تو چینل کا آپس میں ہے, پھر صرف چینل کا نہیں ہے, انٹرنیشنلی بھی ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, نیٹ فلکس آ گیا, تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے, ڈفرینٹ کرنے کے چکر میں سارے ہی سیم چیزیں کر رہے ہیں. اور اب ہمیں جو ولگر لگتا ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ ماڈرنزم ہے, جدید دور ہے, تو ہم جتنا ولگر دکھائیں گے ہمیں لگے گا ہم نا کوئی لیٹسٹ اور ماڈرن ٹائم کا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو مطلب اور آپ کو لگتا ہے لوگوں کو یہ ہضم ہو رہی ہیں باتیں, یا وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں, شرما جاتے ہیں, یار یہ کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے. ہمارے ساتھ دیکھیں 3 جنریشنز ہمارے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ یہ سین جو من مست میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے دیکھیں؟ ایکچولی ولگر ہضم اس لیے ہو رہا ہے کہ سارے اپنے موبائل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کون کیا دیکھ رہا ہے اب پرابلم نہیں ہے دیکھنے میں, کہ کیسا کنٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ خود اکیلا دیکھ رہا ہے موبائل کی اسکرین پہ. آپ کے یوٹیوب کے ویوز زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جب کسی سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہو تو ہر کوئی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں تو ڈرامے دیکھتا ہی نہیں ہوں, میں تو ٹی وی دیکھتی ہی نہیں ہوں, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن ویوز کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا پہ. یعنی آپ ایز اے رائٹر یہ کہہ رہے ہیں, ایز اے رائٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رائٹر پہ بھی پریشر ہے یہ پروڈیوسر کا, کہ اس طرح کی بولڈ کنٹینٹ. رائٹر کی بھی غلطی ہے کہ وہ کمپرومائز کر جاتا ہے فائنینشلی طور پہ, یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کچھ رائٹر ہوتے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ لائنر رائٹر سے آپ بات کرو گے نا, وہ کہے گا میں نے لائنر بہت اچھا لکھا ہے, میرے کریکٹر بہت اچھے ہیں, لیکن وہ کہانی ہوتی ہے 10, 18, 20, 22 ایپیسوڈ کی, لیکن ہمیں چاہیے ہوتی 40 ایپیسوڈ, 50. چینل کہتا ہے 40 ایپیسوڈ کرنے. تو کہانی کھینچنے کے لیے اس میں ایکسٹرا فضول کے کریکٹر ڈالو, فضول کی کہانی میں سچویشن اور الگ سے سین ایسے لکھو جن کی کہانی میں نہ لنک ہے
ना उनकी जरूरत थी। اور اس लेकिन کے वो ویوز 40 بہت ہیں, 50 24 ملین ویوز پھر کہاں سے آ رہے ہیں, لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں, کیوں پسند کر رہے ہیں. اب یہ جس طرح من مست کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں ہیرو ہیروئن کو گود میں بھی اٹھا رہا ہے, ہتھکڑی بھی باندھ رہا ہے اس کو, پیروں پہ رسیاں بھی باندھ رہا ہے, اور بھی بہت عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیسے چل رہا ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں نا, جو ویوز دے رہے ہیں, ان سے جب آپ کو وہ پورا دیکھیں گے, پورا کنٹینٹ دیکھیں گے, اور وہی کہیں گے یہ کیا فضول باتیں دیکھ بھی رہے اور کہہ رہے فضول کیا ہے. یہ تو ہے, لیکن پھر بننا چاہیے. یہ لیکن رائٹر لکھ رہا ہے, اس کی تو یہ لمٹ نہیں ہوگی ڈائریکٹر پھر بنا رہا ہے. کوئی. آپ دکھا دیں, اس سے بھی زیادہ بولڈ دکھا دیں, لوگ دیکھیں گے. ڈز ناٹ لوگ کیوں نہیں مین دیکھیں کہ گے؟ وی وانٹ اٹ اینڈ وی شوڈ شو اٹ. پرورش میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں, یہ رائٹر لکھ رہا ہے یہ سارا رومانس, گود میں اٹھایا, ایسے پٹخا, ایسے کیا, یا یہ کہ یہ ڈائریکٹر کرتا ہے, وہ چینج کرتے ہیں اس کو, کیسے سین کو بنا لیتے ہیں؟ چین تو رائٹر سے ہی کرواتے ہیں. جو بندوق ہوتی ہے وہ تو رائٹر کے کندھے پہ رکھ کے چلاتا ہے. وہ رائٹر ڈائریکٹر سے پہلے کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, وہ پروڈکشن ہاؤس کا ہو جائے یا چینل کا ہو جائے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا, ہمارے رائٹر بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے بہت سی نیگیٹو کو پازیٹیو کر کے دکھا رہے تھے, وہ اس اینگل میں کہ جو لڑکی انکار کرتی ہے کسی ریلیشن شپ سے یا کسی بھی وجہ سے لڑکے کو ریجیکٹ کرتی ہے, وہ لڑکی کا انکار لڑکے کا سچی محبت اور سچا عشق کر کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے تو یعنی یہ کیسے, یہ کرافٹ آ گیا نا پھر. یعنی اگر کوئی ایسا شخص دکھانا ہے آپ نے جو بہت پیشنیٹ ہے, تھوڑا سا اس کا گرے ایریا بھی ہے, تو وہ رائٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کو پورٹرے کرے گا کہ وہ ولگر بھی نہ لگے اور اس کو پورٹرے بھی کرے. اس میں بیسک چیز بول دیتا ہوں, رائٹر ہو یا ڈائریکٹر ہو یا کریٹیوٹی سے جڑا جو بندہ بھی ہو, وہ سائنسدان کی طرح ہوتا ہے. ہمارے رائٹر کیا, یا ہم کیا کرتے ہیں, دوسرے رائٹروں کی چیز کے کاپی پیسٹ کر رہے, اپنی کوئی تھیوری نہیں, اپنی کوئی ریزن نہیں, اس میں جان لگتی ہے نا سوچنے میں, سین بنانے میں. علی, آپ کو لگتا ہے ابھی آنے والے وقتوں میں یہ کم ہوگا رجحان, یہ ٹرینڈ, یا ہم اور بولڈ ہونے والے ہیں, یہ بتائیں؟ بولڈ آلریڈی ہو چکے ہیں. یہ ابھی جو آپ دیکھتے ہیں, ایکچولی دوسری چیز اور ہے, رائٹر ہو یا ڈائریکٹر ہو یا چینل, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ دکھا رہے ہیں بھائی جو سوسائٹی میں ہوتا ہے, بلکہ سوسائٹی سے تو اس سے بھی بہت کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ سب دکھائیں گے؟ نہیں, سوسائٹی میں ویسے ایسا نہیں ہوتا, ایک اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, باقی تو سوسائٹی تو بڑی ہماری ریفائنڈ ہے. لیکن یہ 24 ملین دیکھ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. آپ یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ لوگ دیکھیں ویوز آ رہے ہیں. ویوز پھر کیوں آ رہے ہیں, یہ کیا بات؟ میں بتا دیں, ایسی سکرین ہوتی ہے دو طرح کی. ایک ہوتی جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ دکھا دو, یا پھر جو ہونا چاہیے وہ دکھا دو. ہم یہ دونوں کام نہیں کر رہے, ہم تیسرا کام کر رہے ہیں, جو نہیں دکھانا چاہیے وہ دکھا رہے ہیں. کتنی سمارٹ بات کی. اور دونوں کے ایمالگمیشن ہو, دونوں ہی اگر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تب بھی ایک بڑا, یعنی اس کو کر سکتے ہیں آپ دونوں کو مرج. علی, آپ کی بات دل پہ لگی ہے میری, بالکل صحیح بات کی آپ نے. یہ آپ کی لائن, معذرت پلیز, میں پہلے ہی بتا رہی ہوں, میں کیا ڈرامہ میں یوز کروں گی. اچھا ٹھیک ہے, بڑے زبردست بات کی ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. علی, کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی میسیج وغیرہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ڈرامے, کیونکہ ان سے ہی ان کے ہاتھ میں ایکچولی کنٹرول ہے. اگر نہیں دیکھیں گے تو چینج آئے گا, اور اچھے ڈراموں کو سپورٹ کریں گے تو ویسے ڈرامے بنیں گے. کیا میسج ہے جلدی سے, بالکل بریف سا میسج بالکل ایسا ہی. ایکچولی ہمیں جیسے آپ کا ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں, تب جب سوشل میڈیا نہیں تھا, اور آپ کا ڈرامے نادیہ جی سے میں بات کر رہا ہوں, منزلیں تھا, اس میں ایک سین تھا کہ ان کے چہرے پہ نا کوئی کیک وغیرہ لگ جاتا ہے, ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہے اور واپس آتی ہے تو ان کا منہ دھو کے جب آتی ہے تو میک اپ زیادہ ہوتا ہے. تو لوگ یہ چیز بھی نوٹس کرتے تھے, اچھے وقتوں میں ہو گیا, نوٹس کرتے تھے. اور آج کل تو اتنا کچھ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. علی جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن میں, بہت آپ نے بات کی. جی, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے پتہ کتنے ڈراموں میں ہوا ہے کہ جو ہمارا منہ جو ہے کیک میں گیا ہے اور اس کا نکلے ہیں. جی جی, ایسے بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, رائز اینڈ شائن کا وقت ختم ہو گیا, بہت آگے چلی گئے بھائی. کل آپ سے ملاقات ہوگی, آپ اپنا خیال رکھیے, فیڈ بیک دیتے رہیے. زہیب اور نادیہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خدا حافظ, گڈ مارننگ.